ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی کے لیے یہی لفظ ہے، وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر یوں سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں۔ اقامت الدین، دین کو قائم کرو۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے۔ مختلف اصطلاحات ہیں۔ لِتَکُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّہُ لِلَّہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب، وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ۔ تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے۔ اب دیکھیے انہیں صحابی نہیں سمجھا جاتا، کیوں؟ کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کا یہ وہی ناموس ہے۔ جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ عمزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے۔ وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اتنے پریشان ہوئے حضور، حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ توقع ہی نہیں، وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو۔ یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا، وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے۔ یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا۔